میں نے بات کی تھی آپ سے، 2 کلپ بنائے تھے میں نے، 2-3 عیدگاہ کے حوالے سے، راولپنڈی عیدگاہ کی درگاہ کے پیر صاحبان سے عرض کی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر کچھ بات اس لیے کر رہا ہوں، برطانیہ سے اور یورپ سے مجھے متعدد لوگوں نے اتنے ثبوت بھیجے ہیں ان کے، کچھ برسوں سے ان کی مسلسل وہاں کی کارروائیاں یا سیاکاریاں، یہ پوری فائل ہے میرے پاس، تصویریں، خطوط، شواہد، ناقابل تردید ثبوت بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ آواز اٹھا رہے ہیں اس لیے آپ کو یہ ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ کس کس سے ملاقات؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیر صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ گیلری سے واپس آ گئے، وہ 6 مہینے پہلے کی ان کی جو خط و کتابت ہے وہ تک انہوں نے بھیج دی ہے۔ وہ لارڈ طارق قادیانی کب پاکستان آیا، یہاں کے ہائی کمشنر جو کرسچن ٹرنر، کیسے ملاقاتیں ہوئیں، کون کون عیدگاہ گیا، کیا ان کی خط و کتابت ہو رہی ہے، وہ ایک ایک ثبوت انہوں نے بھیجا ہے۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا عقیدے کا، اور وہ 2016 سے ان کی مختلف چرچز میں جانے، کن کن لوگوں سے ملاقاتیں، اس کے بھی انہوں نے یہ سارے ثبوت بھیجے ہیں۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے عیدگاہ کے پیروں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر چونکہ وہ اہل سنت کہلاتے ہیں، اور اہل سنت پر یہ پہلی مرتبہ داغ لگا ہے کہ وہ غیروں کے آلائے کار یا ہمدرد بن رہے ہیں۔ میں اس داغ کو مٹانا چاہتا ہوں۔ کیسے؟ میں نے 2 صورتیں بتائی، آپ چاہیں تو اسکرین پر میں آپ کو کچھ منظر دکھا دوں، خطوط بھی دکھا دوں، اور آپ کو تصویریں بھی دکھاؤں، میرے پاس یہ سب موجود ہے۔ تصویروں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، یہ موجود ہے، یہ دیکھ لیجئے۔ کیا کچھ ہے، کون کس طرح کس کے رابطے میں ہے، یہ تصویریں بھی بھیجی گئی ہیں، خطوط بھی بھیجے گئے ہیں۔ لارڈ طارق کا خط کب کا ہے وہ بھی دکھایا جا رہا ہے، ان کا ذکر کہاں ہے۔ اور لارڈ سنگھ نے سوال جب کیا تھا، جب کانفرنس ہو چکی تھی کہ یہ کیوں آئے، تو لارڈ طارق کو جواب دینا چاہیے تھا کہ وہ تو گیلری سے چلے گئے، کیونکہ لارڈ سنگھ پوچھ رہا ہے، جولائی میں کانفرنس ہو رہی ہے، ستمبر میں پوچھ رہا ہے کہ انہیں کیوں بلایا گیا تھا، اگر انہوں نے شرکت نہیں کی تھی تو وہ کیوں پوچھ رہا ہے۔ اور لارڈ طارق کیوں نہیں کہہ رہا کہ جی انہوں نے شرکت نہیں کی، وعدہ کیا تھا، آئے نہیں۔ وہ جواب دے رہا ہے کہ وہ متفق ہوئے تھے، راضی ہوئے تھے اس لیے، اور ان کو کہاں کہاں سے چیک کیا گیا تھا، کتنے عرصے سے۔ الغرض مختصر یہ کہ اتنے ثبوت ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لارڈ طارق کا عقیدہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا ان سے بہت پہلے سے رابطہ نہیں تھا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ان سے ملاقاتیں نہیں تھیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ان کے تمام جو پروگرام تھا اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کانفرنس، یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کانفرنس کس نے بلائی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کانفرنس میں سربراہی تقریر کس نے، یہ باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ پیر صاحبان کو میں نے 2 باتیں کی ہیں، اہل سنت اور آپ پر جو داغ لگایا گیا ہے، آپ ہی اس کو مٹائیں گے، آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو سیدھا سیدھا الزام لگاؤں اور کہہ دوں کہ جی آپ سے برات لا تعلقی۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ آپ اہل سنت کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ 2 باتیں کھلم کھلا آپ تسلیم کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ جانتے تھے،
آپ کو پتا تھا، اس کے باوجود آپ گئے، آپ کو لوگوں نے روکا تھا مگر آپ نہیں رکے، آپ گئے، آپ سے جو غلطی ہوئی ہے اور آپ اس کو لارڈ طارق کو قادیانی کہیں، اس کے بارے میں تسلیم کریں کہ جی آپ کو اس کو جانتے تھے، آپ کو پتا تھا آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں اور شرعی تقاضے کے مطابق تجدید ایمان بھی کریں، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ آپ ان تمام ثبوتوں کو کہہ دیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لارڈ طارق بھی جھوٹ بولتا ہے، کہیں اس کو، وہ قادیانی لارڈ طارق، لارڈ احمد جھوٹ بولتا ہے، آپ کہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، آپ کی شہرت کو داغدار کیا ہے، آپ کیوں نہیں کہہ رہے؟ آپ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ لازمی بات ہے پھر بہت کچھ اور سامنے آ جائے گا۔ یہ جب لوگوں کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس کتنا ہوگا؟ آپ شاید پھر اس چیز سے بے نقاب ہوں گے، یا تو اس کو کہیں کہ وہ جھوٹا ہے، کھلم کھلا نام لے کے کہیں کہ وہ جھوٹا ہے، اس نے ہم پہ الزام لگایا ہے، ہم نے شرکت نہیں کی ہے، ہم نہیں جانتے تھے، ساری باتیں آپ حلف اٹھا کے شرعی تقاضوں پہ کہیں اور اس کو جھوٹا اس کا نام لے کر کہیں، ورنہ تسلیم کر لیں کہ غلطی ہوئی ہے۔ مجھے بار بار اس بات پر نہیں بات کرنی، لیکن لوگوں نے اس پورے کلپ کے بعد میرے پاس اتنی چیزیں بھیجی ہیں، اگر ساری دکھاؤں تو 2 گھنٹے کا کلپ بنے، مشکل ہو جائے۔ میں صرف آپ کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر وفادار ہے تو یہ 2 باتوں میں سے ایک کرنی ہوگی، ورنہ آپ بری الذمہ نہیں۔ پھر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ سے لا تعلقی کا ہی اعلان کیا جائے گا، کیونکہ یہ شرعی بات ہے، یہ ایمانی بات ہے، یہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔